بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نے جو آخری حصہ پڑھا تھا اس میں جو چیز بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی اس وقت تحریک اٹھی تھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں، بے نظیر صاحبہ جب تشریف لائی تھی تو اس کے حوالے سے یعنی اس کا ایک جو نقشہ ڈاکٹر صاحب نے کھینچا تھا یہ کہ اس میں بظاہر تو کوئی دینداری کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ دین کا استہزاء بھی ہے اور بھنگڑا بھی ہے اور ہی جمالو بھی ہے، سب کچھ وہ جو بھی ایک ہمارا کلچر ہے اس کی ساری جھلک اس کے اندر نظر آتی ہے۔ تو اس کے بعد آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، مطلب یہ ایک تحریک تو اٹھ گئی ہے تو اس کے حوالے سے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اور اس کا توڑ کیسے کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ اس کی ٹوٹل نیگیشن اور یعنی بحیثیت مجموعی اس کو رد کر دینا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس میں جو پہلو اچھائی کا ہے اس کو ماننا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو درست کہنا چاہیے، جو غلطی کا اسے غلط کہنا چاہیے۔ تو یہ جو ایک اصول ہے خذ ما صفا و دع ما قدر، کہ جو صاف ہے اچھا ہے اس کو لے لو اور جو مقدر ہے میلا ہے کچیلا ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو یعنی اس کے ساتھ معاملہ ٹوٹل ریجیکشن کا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہ اچھی شے لے لینی چاہیے، بری شے چھوڑنی چاہیے۔ اب اس کے لیے انہوں نے ایک دلیل یہ دی ہے کہ جیسے حضرت علامہ نے موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک ایسے نیام سے تشبیہ دی ہے جس میں سے ایمان باللہ کی تلوار نکال لی گئی ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی۔ یعنی یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک تلوار ہوتی ہے ایک نیام ہوتی ہے۔ تو اب ایک ایسی کیفیت ہو گئی کہ نیام تو ہے ہاتھ میں، بیچ میں تلوار نہیں ہے، اور کون سی تلوار نہیں ہے، عشق کی تلوار نہیں ہے۔ تو وہ علم نیام کی صورت میں رہ گیا ہے۔ علم کے اندر جو شوق اور عشق اور محبت کی جو تلوار ہونی چاہیے تھی وہ ایمان باللہ ہے۔ تو آج کا جو علم ہے اس علم میں اس کا خول تو ہے، اس کا ظاہر تو ہے، اس کی چکا چون تو ہے، لیکن اس کے اندر ایمان باللہ کی تلوار نہیں ہے۔ تو آگے اس کی انہوں نے وضاحت کی تھی کہ اب ضرورت یہ نہیں ہے کہ نیام کو پھاڑ دو، نہ پھاڑ سکتے ہیں، ظاہر علم کو ختم تو نہیں کر سکتے، آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور اب دوربین کے سمجھ دیکھتی ہیں، اور کان جو دوربین ہی نہیں خوردبین کے ساتھ بھی دیکھتی ہیں، اور جو کان سنتے ہیں اور جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتا ہے، ظاہر ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو نیام نہیں ختم کی جا سکتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس میں ایمان باللہ کی تلوار ڈالی جائے۔ تو یعنی اس سٹرکچر کو تباہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نہ کر سکتے ہیں آپ، وہ تو دیوار سے سر ٹکرانے والی بات ہے یہ۔ اچھا، پھر اس میں دوسری دلیل ڈاکٹر صاحب نے یہ دی تھی کہ علامہ اقبال تو اس معاملے میں اتنے مطلب وہ پریکٹیکل تھے کہ وہ انہوں نے مارکسزم کی بھی ٹوٹل نیگیشن نہیں کی تھی، مکمل رد انہوں نے مارکس کے فلسفے کا بھی نہیں کیا، بلکہ اس میں بھی کہا کہ اگر اس میں بھی ایمان اور اللہ کو داخل کر دیا جائے تو یہ اسلام بن جائے گا، مارکسزم پلس گاڈ از ایکول ٹو اسلام۔ تو یعنی وہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ اس کا رستہ روکنا تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اس کو اسلامائز کر لیں گے تو کام چلے گا۔ یہ ہماری بات آ کے یہاں پہ مکمل ہوئی تھی۔ اب آگے پڑھتے ہیں، یعنی جہاں سے ہم نے پڑھنا اب شروع کرنا ہے۔ بنا بری، یعنی اس بنیاد پر فکر اقبال کی روشنی میں اس وقت کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ پاکستان کی عوامی سیاست کے عظیم دھارے کے آگے بند باندھنے کی لا حاصل ہی نہیں اور حد درجہ مضر اور خطرناک کوشش کی بجائے، یعنی بند باندھنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کرفیو لگا دیں، بند باندھنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، آپ مارشل لا لگا دیں، بند باندھنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گولیاں برسائیں اور بھگا دیں، تو یعنی آپ اسے بالجبر روکنے کی کوشش کریں۔ تو کہتے ہیں یہ لا حاصل ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ عوامی جذبات ہیں، ان کا آپ توڑ نہیں کر سکتے، ان کو آگے روک نہیں لگا سکتے۔ اور یہ بلکہ ادھر ہی ڈاکٹر صاحب ایک شعر بھی سنایا کرتے تھے کہ پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور۔ تو جب آپ اس کے آگے بند باندھیں گے تو یہ سیلاب لے آئے گا۔ تو یہ لا حاصل ہے۔ اچھا، لا حاصل ہی نہیں، پھر ساتھ کا حد درجہ مضر اور خطرناک، ضرر اور یعنی خطرے کے باعث، اس لیے کہ ہمارا ملک بہرحال کوئی بھی ایسا اندرونی اگر خلفشار ہوتا ہے
تو جو بھی گدھ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے موجود ہیں تو وہ اپنا لچ تلنے کے لیے یا اپنا وہ جو بھی مردار خوری کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں. ابھی میں کل پرسوں کو آرٹیکل دیکھ رہا کہ ہندوستان میں جو تحریک چل رہی ہے سکھوں کی وہ ابھی مطلب وائلنٹ نہیں ہوئی ہے, پرامن تحریک ہے, لیکن یہ کہ اس کے حوالے سے بھی کہیں کینیڈا وغیرہ میں کچھ اس طرح کے مطلب اب کالم چھپنے شروع ہو گئے ہیں کہ عالمی برادری نوٹس لے, اور یہ ہندوستان جو ہے ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کا شیرازہ بکھرنے والا ہے اور ایٹم بم کہیں خطرناک ہاتھوں میں نہ چلا جائے. مطلب اس طرح کی چیزیں ہندوستان کے حوالے سے اگر چل پڑی ہیں تو سوچیں اگر پاکستان میں اس طرح کا مسئلہ ہو تو پھر تو بہت خطرناک ہاتھوں میں جانے کا خطرہ ہو جائے. ابھی تو محفوظ ہاتھوں میں ہے, تو پھر یہ کہ خطرناک ہاتھوں میں جانے کا خطرہ ہو جائے. یہ ہوتا ہے وہ پھر جو ایک نیریٹو آ جاتا ہے. تو وہ ممالک کے جو کہیں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہوں تو وہ اس طرح کی کسی بات کو یعنی ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے اور وہ اول تو بنتی نہیں, بنی جائے تو وہ شیخ کیا ہوتا ہے وہ جی گجرانوالہ سے پہلے ہی ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے ادھر چیف ایگزیکٹو سے ملاقات کرنے کے لیے, تو ایشو سیٹل ہو جاتے ہیں. جس نے بحال ہونا ہوتا ہے وہ بحال ہو جاتا ہے, جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ عوامی ریلا جو ہے جینین والا وہ کہیں اسلام آباد کے حدود میں داخل ہو جائے. وجہ اس کی یہ ہے. تو یہ حد درجہ مضر بھی ہے. اس میں ایمان و یقین کی چاشنی اور حکمت و معرفت کی روشنی شامل کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی وہ اس زمانے میں وہ ایک بالکل بے دین قسم کی وہ بات تھی, چونکہ وہ پیچھے اس کا نقشہ کھینچ چکے ہیں, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر یہ اپنے آپ حقوق مانگتے ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہے. یہ اگر اپنے آزادی مانگتے ہیں, سیاسی حقوق مانگتے ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہے. لیکن یہ جو اس کے ساتھ بے دینی ہے اس کا علاج کرنے کے لیے یعنی اس کے آگے بند باندھنا تو خطرناک ہوگا, لیکن یہ کہ اگر ہم اس میں ایمان کی چاشنی ڈال دیں, مارکسزم کے اندر گاڈ داخل کر دیں, یا اس بے نیام یہ کیا ہے بے خدا نیام میں وہ تلوار جو ہے ایمان باللہ کی داخل کر دیں, تو یہ ایک کرنے کا کام ہے. اب وہ چونکہ ہم ساتھ موجودہ تحریک کو بھی لے کے چل رہے تھے تو اس میں نے بطور خاص دیکھا تھا جو انہوں نے پتہ نہیں کتنے مطالبے کیے ہیں, جو حکومت جو ایک چارٹر ڈیمانڈ کوئی کیا ہے نا, تو اس میں 12ویں نمبر پر جو یعنی اسلامی شکیں ہیں ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا. بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے شامل کروائے, تو ہاں اس میں 12ویں نمبر پہ ہے. پہلے 11 باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن 12واں نمبر جو ہے نا انہوں نے اس کو دلوایا ہے. تو بہرحال یہ اصل میں ایک چیز دیکھیں, جیسے یہاں ایک بات سمجھائی گئی, یہ بڑی حکیمانہ بات ہے. آپ کسی بھی جیسے ایک تحریک کی بات ہو رہی ہے, اسی طرح ہر فرد کی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو کسی ایک برائی کی وجہ سے اگر ریجیکٹ کر دیں گے تو اس کی کسی اچھائی کو بھی اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات سمجھائی ہے اور بیویوں کے حوالے سے سمجھائی ہے کہ اگر اس کی کوئی ایک بات تمہیں بری لگتی ہے تو اس میں کوئی اللہ نے اچھی باتیں بھی رکھی ہوں گی, تو ان اچھی باتوں پر غور کر لو. تو اسی طرح جتنے بھی کریکٹر ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, یہ صرف بیوی کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے دوست کا مسئلہ بھی ہے, آپ کے بھائی کا مسئلہ بھی ہے, آپ کے تمام رشتہ داروں کا مسئلہ بھی ہے, آپ کے تمام کولیگز جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا, ان سب کا یہ مسئلہ ہے کہ ان میں اگر آپ کو کوئی شے بری لگتی ہے تو اس کو بالکل چھوڑ دینا, اس کی جو بھلی باتیں ہیں ان سے بھی محروم ہو جانے کا پر منتج ہوتا ہے. تو اسی کو یہ سمجھ لیجئے کہ جو نظریات بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتے ہیں, اور جو تحریکیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتے ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ جس تحریک کی بات ہو رہی ہے وہ تحریک ایک ایسی تحریک تھی کہ جس میں مطلب لوفر پونا تھا. اب اس کے مقابلے میں بہرحال یہ آج کل جو کچھ ہے وہ بہت مطلب وہ یہ کچھ اختلاط مرد و زن تو ہے, لیکن بہرحال اتنا لوفر پانا نہیں ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری یہ شخصیت ہیں جو سیاسی مذہبی رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے حوالے سے بہت سی بری باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں, ان کی کہانیاں بھی سناتے رہتے ہیں, لیکن یہ کہ اس موقع پہ دیکھیں کہ وہ ان کا جو بھی ایک کردار یہ والا ہے کہ اس کو پورا گندا نہیں ہونے دیا. اس میں چلیں کچھ تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا آٹے میں نمک کے برابر صحیح یا کچھ جو بھی شیرات جیسے ڈالتے ہیں اس حد تک تو اس کو کسی نہ کسی درجے میں کوشش کی ہے کہ
दिखाने ही को सही कोई ना इस्लाम की बात भी हो जाए। तो ईमान और यकीन की चाशनी और हिकमत और मार्फत की रोशनी शामिल करने की कोशिश की जाए और इस तरह फिल जुमला इसके रुख को आसमानी हदायत की जानिब मोड़ दिया जाए। यानी यही तहरीक है आप इस वक्त चला रहे हैं किस बात पर जी कि हमें हमारे सियासी हुकूक दिए जाएँ। यानी वो सियासी हुकूक का मतलब भी सिविल सुप्रीमेसी होता है ना, यानी हक हमारा है तो वो हमें दिया जाए। तो किसी और की सुप्रीमेसी हम नहीं मानते, सिविल राइट्स का मसला है। तो अब इसको अगर हम उन हुकूक तक सब पाबंद हो जाएं कि जो अल्लाह ने इंसानों को दिए हैं तो मसला हल हो जाता है। इसको ये इसके मुकाबले आने की बजाय या इनको क्या किसके यार बनाते हैं हम, वो जो भी इंडिया वाला है उसके यार बनाने की बजाय अगर इसमें इतनी बात पर इत्तेफाक हो जाए, कहते हैं मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते तो इस पे सारे राज़ी हो सकते हैं कि भाई जो अल्लाह ने इंसानों को हुकूक दिए हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं और ख़ुद उनसे ज़्यादा लेने के लिए की हमारी ख्वाहिश नहीं है, फरमाइश नहीं है। इस एक बात पे तो राज़ीनामा हो सकता है और इस बात पे जो है वो यूँ समझिए कि वो मकासद भी हासिल हो सकते हैं जो मुल्क बनाने के हैं और ये कि इस ख़तरे से निपटा भी जा सकता है। और ये काम ज़ाहिर है कि हरगिज़ आसान नहीं बल्कि नहायत मुश्किल और मशक्क़त तलब है। अलबत्ता इसके ज़िमन में एक बहुत अहम और मुअस्सर किरदार अदा कर सकते हैं वो लोग जो इकबाल के मद्दा और शहदाई और उनके फ़िक्र और फ़लसफ़ा और हिकमत और बसीरत से फैज़ हासिल करने वाले और ख़ुद को उनकी जानिब मंसूब करने वाले हैं। यानी ये चूँकि डॉक्टर साहब के जो भी ये ख़िताब था या जो मकाला जो आप सुना रहे थे तो वो जो वो है ना इकबाल की क्या है मजलिस इकबाल, तो उनके ज़ेर एहतमाम ये सेमिनार था और अल्लामा इकबाल की बरसी पर था। तो अब उनको मुखातिब हैं कि असल में तो ये मैं सारी बात जो मैंने की है फ़िक्र इकबाल की रोशनी में की है, हल पेश किया है इसका। तो फ़िक्र इकबाल के आप हो ना वो मुताल्लिक कह लें या उससे अपना ताल्लुक़ जोड़ने वाले, तो ये आपका फरीज़ा है कि आगे बढ़कर ये काम आप करें। और ये जो मौजूदा इस वक्त की कैफियत है तो असल में अगर आप देखें तो ये जो एआई तरीके हैं इनके पीछे भी तो फ़िक्र इकबाल ही है ना। वो पहली शख्सियत के जिसने उठाने की कोशिश की है और सूरे इसराफिल फूंका है या बांगे दरा कही है तो वो अल्लामा इकबाल ही है। और उसके बाद ही वो जो तय महराब मस्जिद सोए हुए शेख हरम थे वो भी बेदार हुए हैं और कुछ कफन फाड़ के ही बेदार हुए हैं। और उसके साथ साथ ये है कि जो फरंगी बुतकदे में खोए हुए लोगों की भी बाजियाफ्त हुई है तो फ़िक्र इकबाल की रोशनी में ही हुई है ना, फ़िक्र इकबाल के ज़रिए ही हुई है। तो अब ये जो जितनी भी तहरीकें हैं वो जमात इस्लामी हो या जो डॉक्टर साहब ने मेहनत की है उसके जो नताइज हैं तो ये उनका फरीज़ा है ना कि इसमें वो फिर अपना हिस्सा डालें और वो उस चीज़ की तरफ लोगों की रहनुमाई करें। ये सुबहान अल्लाह पढ़ने का वक्त तो नहीं है कि आप अपनी मस्जिद में और खानकाह में बैठ जाएं, बल्कि अब लोगों के लिए आगे बढ़कर रहनुमाई फराहम करें। इसलिए कि इकबाल के मुतज़क्करा बाला फार्मूले के मानिद एक बज़ाहिर निहायत सादा लेकिन बबातन हद दर्जा मुहकम फार्मूला ये भी है कि वो इकबाल का कौन सा फार्मूला था, मार्क्सिज्म प्लस गॉड इज इक्वल टू इस्लाम, उस फार्मूले की बात हो रही है। तो अब उसी पर कहते हैं कि एक और फार्मूला भी है जो डॉक्टर साहब पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बका और इस्तेकाम सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम से वाबस्ता है। पाकिस्तान बन तो गया है लेकिन बाकी रहना और इसका मुस्तहकम होना, एक मजबूत मुल्क बनना, ये इस्लाम के बगैर मुमकिन नहीं है, सिर्फ इस्लाम के साथ वाबस्ता है। और एयाए इस्लाम का वाहिद ज़रिया है तजदीद ईमान और ईमान का वाहिद मंबा और सरचश्मा है कुरान हकीम। और दौर हाज़िर में एयाए कुरान का एक नहायत अहम और मुअस्सर ज़रिया है फ़िक्र व कलाम इकबाल। ये यानी एया इस्लाम को ज़िंदा करना। अब इसका मतलब मुर्दा है तो उसको ज़िंदा करना है ना, तो अभी वो मुर्दा ही इस मानी में है कि उसका निज़ाम अब दुनिया में कहीं पे कायम नहीं है, तो अब उसे ज़िंदा करना है, उठाना है, नशत सानिया करनी है। इस एया के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो तजदीद ईमान है। तजदीद ईमान यानी इस वक्त जो मुसलमान है वो कानूनी मुसलमान हैं, तो ये अपना ईमान ताज़ा करें,
شعوری ایمان لائیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان تھے, وہ تو سارے علا وجل بصیرت ایمان لائے تھے نا, وہ تو کافر تھے پہلے. ایمان ان کو سمجھ میں آیا اسلام تو انہوں نے اسے قبول کیا, تو وہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو ہمارا معاملہ تو یہ نہیں ہے نا, ہم تو اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام غالب ہو تو اس کی لازمی شرط یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو شعوری طور پر ایمان لائے ہوں, جیسے کہ صحابہ کرام لائے تھے. انہوں نے اسلام غالب کیا تھا, اس لیے کیا تھا کہ ان کا ایمان شعوری تھا. تو اب بھی جن کا شعوری ایمان ہوگا وہی اسلام غالب کر سکتے ہیں. اس کے بغیر تو کہانیاں سنائی جا سکتی ہیں, اسلام نہیں غالب کیا جا سکتا. تو یہ اس کی لازمی شرط ہے. اور ایمان کا واحد منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم. اور قرآن اور دور حاضر میں احیاء قرآن کا ایک نہایت عام اور مؤثر ذریعہ ہے فکر و کلام اقبال. اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی بات کی ہے, کوئی سمجھ آئیے؟ یعنی ہماری روایتی بات کیا ہوتی ہے, قرآن کس ذریعے سے سمجھیں گے ہم؟ سنت سے. ٹھیک ہے نا, قرآن کو سنت سے سمجھا جا سکتا ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب نے قرآن سمجھنے کے لیے کیا بات کہی ہے؟ ہاں, لیکن اب الفاظ میں دوبارہ پڑھوں گا تو آپ ذرا غور کیجئے گا ان الفاظ پہ. اور دور حاضر میں احیاء قرآن, یعنی قرآن بھی مردہ ہو گیا, اس کو بھی زندہ کرنا پڑے گا. احیاء قرآن کا ایک نہایت وہ اس کی نفی نہیں کی ہے. سمجھ میں آئی بات کی؟ یعنی ایک ہے تو دو بھی ہو سکتے ہیں, تین بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک نہایت, ایک وہ ہے, اس اور سورسز بھی ہیں, ایک سورس یہ ہے منبع اور نہایت اہم اور مؤثر ذریعہ ہے فکر و کلام اقبال. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یعنی ظاہر ہے قرآن مجید ایک قرآن وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سمجھا گیا, اور ایک قرآن وہ ہے جو دور صحابہ میں سمجھا گیا. اب آپ سوچیں کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, جو حضرت عمر نے جب وہ آیت پیش کی ہے, جب وہ زمینوں کا مسئلہ تھا, تو اس سے پہلے تو اس کی یہ والا فہم تو کسی کو نہیں تھا نا. یہ ایک نیا فہم ہے جو اس وقت سامنے آیا. اور جب یہ مسئلہ کہیں زیر غور آیا یار اجماع کی دلیل کیا ہے, تو 99 مرتبہ کہتے ہیں, بعض کوئی کہتے ہیں 300 مرتبہ امام شافعی نے قرآن مجید پڑھا تو اس میں سے انہیں وہ آیت ملی جس میں جو انہوں نے کہا کہ یہ اجماع کی دلیل ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ وہ کیا ہے غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. تو یہ جو ہے یعنی اس سے پہلے تو کسی نے اس آیت کا یہ معنی نہیں نکالا تھا. اگر نکالا ہوتا تو امام شافعی کو معلوم ہوتا ہے, تو یہ اب انہوں نے اتنا غور و فکر کر کے تو وہ نکالا. تو ہر دور کے مسائل نئے ہوتے ہیں, اور جب مسائل نئے ہوتے ہیں تو قرآن بھی نیا ہو کے آ جاتا ہے. وہ آیتیں پہلے بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں لیکن ان کا پہلے معنی کچھ اور ہوتا ہے, اب وہ اس نئے حوالے سے ان کے معنی متعین ہو جاتے ہیں. تو ہمارا جو زمانہ ہے ظاہر ہے یہ ایک تو بہت تیز رفتار ترقی کا زمانہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے جو پہلے زمانے سے بہت مختلف ہے. کبھی انسانی زندگیوں میں اتنی تیز رفتاری سے ترقی نہیں ہوئی اور اتنی بڑی تبدیلیاں نہیں آئیں جو چند صدیوں میں آئی ہیں. یعنی 1000 سالہ تاریخوں میں وہ نہیں ہوا جو چند صدیوں میں ہو گیا. ویسے تو آدمی اپنا ہی سوچے نا تو پاگل ہونے کی والی بات ہو جاتی ہے. میں مطلب جب ہم چھوٹے تھے, یعنی یہ تو صرف ہماری زندگی میں ہوا, تو یہ ایک وہ ہوتا تھا, ایک جیسے یہ توا نہیں ہوتا, اس طرح کی ایک شے ہوتی تھی, اس کے اوپر ایک وہ پن سی رکھ دیتے تھے تو وہ گھومتا رہتا تھا, تو اس میں سے پھر آواز آتی تھی. وہ جو بھی لوگ گانے شانے سنتے تھے نا, یہ والی چیز ہوتی تھی. وہ پورا ہاں جی گراما فون ہوتا تھا, ہماری طرف اسے کہتے تھے چانجر. ٹھیک ہے. تو یہ شادی والے دن دیکھنا نصیب ہوتا تھا. جس کے گھر میں شادی ہوتی تھی تو یہ بزرگ تشریف اس دن لاتے تھے. تو وہ پھر نہ وہ مطلب ایک عجوبہ شے ہوتی تھی کہ یار دیکھا گر وہ گھوم رہا ہے اور یہ اور آواز نہیں کر رہی ہے. اچھا وہ دیکھ کے پھر جناب کچھ عرصے کے بعد
خیر وہ ریڈیو بھی ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا، کسی کسی گھر میں ریڈیو ہوتا تھا، اور وہ سیلون ایک جو اسٹیشن ہوتا تھا، مجھے یہ پتہ نہیں سری لنکا کا تھا کہ کس کا تھا، اس سے جو ایک نغمے صدا بہار نغموں کا ایک پروگرام صبح صبح آتا تھا، صبح تلاوت کی جگہ پہ، تو مطلب اس طرح کی چیزیں. پھر وہاں سے چلے جناب ٹیپ ریکارڈر آ گیا، اور جو مطلب صدا بہار تو اب سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ کے پاس کیسٹ ہے، آپ نے ڈالی کیسٹ اور ٹھک دبائی جو مرضی سنو آپ اپنی پسند. پہلے تو خط لکھتے تھے نا جی، ریڈیو جلند اس کو دوردرشن کو تو پتہ نہیں کس کو، تو پھر وہاں سے کچھ جو ہے نا وہ آتا، آپ کی فرمائش کے مطابق گانا لگتا تھا، فرمائشی پروگرام. اب یہ ہو گیا کہ جناب آپ کے ہاتھ میں جیب میں نکالی کیسٹ ٹھک، اور اچھا یہ بہت بڑی نعمت آ گئی. اور پھر جناب کرتے کرتے اس سے بات آگے بڑھی تو سیڈیاں آ گئیں، پھر ڈی وی ڈیاں آ گئیں، پھر اب کارڈ شارڈ، پھر اینڈرائڈ، اور پھر کہانی ختم ہو گئی. مطلب آپ دیکھیں بھئی ایک زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی. اچھا یہ تبدیلی تو اس طرف ہے نا. اب آپ سوچیں کہ ایک معاشرہ جو قبائلی معاشرہ ہے، قبائلی معاشرہ بدل گیا، اب کوئی قبیلہ ہی نہیں رہا. اب آپ پہلے جب قبائلی معاشرہ پولیس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا قبیلہ ہے نا، آپ کی تحفظ کر رہا ہے نا، بیٹھیں گے جرگہ بیٹھے گا، فیصلہ کرے گا، ایگزیکیوٹ کرائے گا، یہ سارا نا پولیس کے خرچے، تھانے وانے کچھ نہیں، کیا ضرورت ہے یہ. اب یہ معاشرہ بدلا تو آپ کو تھانے بنانے پڑے نا، معاشرہ بدلا تو آپ کو یہ پوری ایڈمنسٹریشن کا نظام لے کے آنا پڑا. اب دنیا نہیں چل سکتی. آپ کہیں جی قبیلہ دوبارہ زندہ کر دو تو دنیا چل پڑے گی، کتنے چلے گی؟ قبیلے کے چیف کو کیا پتہ اینڈرائڈ کا مسئلہ، یہ سائبر کرائم کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب اس کے لیے علیحدہ ادارہ بنانا پڑے گا آپ کو. تو جوں آپ کا تمدن بڑھتا ہے، آپ پیچیدگیاں بڑھتی ہیں، نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو بڑے آسانی سے کہتے ہیں ہمیں آئین کی کیا ضرورت ہے، ہمارا آئین قرآن و سنت. بھائی ہے بابا تمہارا آئین قرآن و سنت، لیکن اس پہ کھپنا پڑے گا، 300 دفعہ پڑھنا پڑے گا تو کوئی ایک حکم نکلے گا اس کے اندر سے. تو ابھی یہ مشقت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے. اور اس کے لیے پھر آپ کو وہ ساری اب اسے کوڈیفائی کرنا ہے. اگر مطلب ایک تو یہ ہے نا معلوم کر لینا کہ اس مسئلے میں قرآن مجید کی یہ رائے، اب اسے قانون کی شکل دینا، قانون کی زبان میں لکھنا، کوڈیفائی کرنا، تاکہ جناب اسے وکیل پڑھیں اور پھر عدالت میں دلائل دیں کہ جج صاحب کی بھی سمجھ میں آئے. بھائی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی اس کی سمجھ بھی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو. تو جو کہنے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس اعتبار سے یعنی آج کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کے اعتبار سے علامہ اقبال کا کلام ایک جو ہے ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے. یہ بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. لہٰذا آپ نے اگر ایمان کی تحریک پیدا کرنی ہے تو ایمان کی تحریک پیدا کرنے کے لیے یعنی آپ نے اسلام غالب کرنا ہے تو ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایمان پیدا کرنا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا، قرآن سمجھنا ہے تو اقبال کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. یہ ہے اصل میں ایکویشن. جیسے وہ مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام تھا، تو ایک ایکویشن یہ بھی ہے، ایک مساوات یہ بھی ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس لیے کہ جیسے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے اور علی وجہ البصیرت کہا ہے، یعنی ایک تو بندہ کہنا ہوتا ہے نا روبوٹ بھی کہہ سکتا ہے. ابھی میں نے کیسٹ کا بات کی تھی تو کیسٹ بھی چل سکتی ہے. تو میں نے یہ ایسا نہیں کہ میں نے کوئی رٹایا رٹو توتا ہوں، میں نے یہ بات کہی ہے، علی وجہ البصیرت کہی ہے، میرا اپنی سوچ کا نتیجہ یہ ہے. اور آج پھر کہہ رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ عہد حاضر کے ذہنی و فکری ظروف و احوال میں قرآن حکیم کی عظمت کا جس قدر انکشاف اقبال پر ہوا اور کسی پر نہیں ہوا. دوبارہ پڑھوں یا یاد ذہن میں گونجا ہے یہ؟ ذرا پھر اس انداز کو دیکھیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے. کون کہتا ہے یہ؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے یہ، اور کہتے ہیں علی وجہ البصیرت کہا ہے. کوئی جذباتی بات نہیں ہے میری، سوچی سمجھی شعوری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آج پھر کہہ رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. کیا کہتے ہیں جی آپ؟ کہ عہد حاضر کے ذہنی و فکری ظروف و احوال میں قرآن حکیم کی عظمت کا جس قدر انکشاف اقبال پر ہوا اور کسی پر نہیں ہوا. یہ اور کون کون ہے پھر؟ سارے مجمع علیہ. اب یہ ڈاکٹر صاحب کی جو کھیر سے استفادہ کرنے والے ہیں
وہ کہتے ہیں جناب وہ تو ہم تو اس سے نہ دائیں ہوں گے نہ بائیں ہوں گے، اس کا مطلب ہے، اور اقبال تو چل رہا سی، تو گویا اس پوری فکر ہی کا کی جڑ کٹ جاتی ہے نا. اور موجودہ دور کی اعلیٰ ترین علمی و فکری سطح پر قرآن کے علم و حکمت اور ہدایت اور معرفت کی تعبیر و تبیین. اچھا، موجودہ دور کی اعلیٰ ترین علمی و فکری سطح، یعنی اس وقت جو دنیا میں، اور دنیا سے مراد صرف پاکستان شریف نہیں ہے اور صرف عالم اسلام نہیں ہے، جو جدید فکری مسائل ہیں فلسفے کی سطح پر، یعنی آپ اسے کہیں دنیا کی جو علمی سطح، یعنی امریکہ کی یونیورسٹیز میں جو چیزیں زیر بحث ہیں یا جو اسکالرز کے ہاں زیر بحث ہیں، اور جو بڑے بڑے دانشور جن پر بیٹھے سر جوڑے بیٹھے ہیں، قرآن کے علم و حکمت و ہدایت و معرفت کی تعبیر، یعنی اس سطح پر، اس لیول کی، جو قرآن مجید کا جو علم ہے اور اس کی جو حکمت ہے اور جو قرآن کی ہدایت اور قرآن مجید کی جو معرفت ہے، اس کی جو تعبیر و تبیین، تعبیر یعنی اس کی جو بھی انہوں نے جو ایک اس کو جو ایک صورت دی ہے، یا اس کو جس طرح پریزنٹ کیا ہے، تبیین وضاحت کی ہے، اور تشریح، یہ تو خیر سادہ عام لفظ ہے، اور توضیح وہ بھی وضاحتی، اس کا بھی معنی ہے تبیین، ذرا کھولنا، واضح کرنا کی ہے، تو وہ صرف اور صرف اقبال. لیکن اس کے لیے اقبال کے مداحوں اور شیدائیوں کو، یعنی اب یہ اقبال کی تو یہ پوزیشن واضح کر دی انہوں نے، اقبال تو اب مر گئے، کلام ان کا اب لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اور اس کو کے لیے اب اگر اٹھے گا کون، اس کے لیے اقبال کے مداحوں اور شیدائیوں کو، مداح جو ان کے تعریفیں کرتے ہیں، شیدائی جو ان کے عاشق ہیں، کو پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے کہ مصداق، کردار اور عمل کے میدان میں اترنا ہوگا. یعنی یہ اب یہ مجلسیں منعقد کرنے سے آگے بڑھ کر باہر نکل کر کوشش کرنی پڑے گی، تحریک چلانی پڑے گی، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، اور حلقہ اقبال کو محض ایک روایتی اور ثقافتی طائفے کی صورت اختیار کرنے، بلکہ یعنی وہ ایک روایت تو پڑ گئی ہے نا کہ ہر سال انہوں نے 2 اجلاس کرانے ہی ہوتے ہیں، ایک وہ برسی پر اور ایک پیدائش پر. تو یعنی یہ کام کرنے کی بجائے بلکہ روایتی اور ثقافتی طائفے کی صورت اختیار کرنے، بلکہ شدت احساس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اب الفاظ نوٹ کریں، مزار اقبال کے مجاوروں کی حیثیت اختیار کرنے کی بجائے. یہ جو جس طرف اشارہ کیا وہ کیا ہے کہ ایک ہوتے ہیں نا کوئی بزرگ ہیں، اچھے مشہور ہیں، وہ فوت ہو گئے. اب جب وہ فوت ہو گئے تو ان کو آپ نے کہیں ان کی قبر بنانی ہے، تو اگر آپ سمجھدار ہیں، بزرگ معروف ہیں، مشہور ہیں، تو قبر کسی ایسی جگہ پہ بنائیں جہاں لوگوں کا آنا جانا آسان ہو، کیونکہ اب لوگ زیارت شریف کے لیے تشریف لائیں گے، تو ظاہر ہے وہ تشریف لائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں آئیں گے. بزرگوں سے ملنے جانا اور خالی ہاتھ جانا یہ ہماری روایت نہیں ہے. تو جو کچھ وہ یہاں چڑھاوا چڑھا کے جائیں گے وہ بزرگ تو نہیں کھائیں گے، وہ وہاں پہ جو مچھندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسے نوش جان کریں گے، یا یہ کہ اس سے اپنے جو بھی تن و توش میں اضافہ کریں گے، یا اپنے محلات تعمیر کریں گے. یہ حسب استطاعت ہوگا کہ بزرگ کتنی شان والے تھے، تو اور آپ نے ان کی مارکیٹنگ کیسے کی. بعض نے تو کھوتوں کو بھی بزرگ بنا دیا، یعنی کہیں کھوتا دفن کیا اور اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ اتنی اچھی کر لی ہے کہ وہ کام چل گیا ان کا. اور اسی لیے کہ گھر پیر، وہ جو کہا نا گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا گیا، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. تو اس نے کوئی کھیتی باڑی تھوڑی کی تھی، یہی بکرے کھائے تھے، اور یہ بکرے پہنچتے ہیں وہاں پہ چڑھائے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ بلکہ یہ کہ کسائی کا بھی فائدہ ہوتا ہے، پیر صاحب سے جو ملتا ہے وہ سستا ملتا ہے کیونکہ تھوک کے حساب سے ہوتا ہے، تو لوگوں کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ مجاور، یہ مچھندر. تو اب یہ چوٹ ماری ہے کہ اگر بس صرف اقبال کا نام ہی بیچنا ہے نا تو ٹھیک ہے، تم پیسے نہ بھی لو، لیکن تمہاری حیثیت پھر انہیں مجاوروں والی ہے. تو میں نے اس کی اتنی تشریح اس لیے کی ہے کہ اور بھی تو نام بیچ کے کھانے والے نا، اپنا جو چورن چلانے بیچنے والے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی آپ کو اتفاق نہیں ہے تو کم از کم سچے تو ہو نا.
کہہ دو بھئی ہمارا ان سے اتفاق نہیں ہے اور ہم اپنے جو ہے نا اپنا سودا خود بنائیں گے اور خود بیچیں گے، تو پھر تو چلیں، پھر اختلاف کی بات رہ جائے گی، پھر صرف اختلاف کی بات رہ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ لوگوں کو چونا لگائیں اور کھوتا دفن کریں تو پھر بتانا پڑتا ہے یار وہ گل نہیں ہے گئی، وہ اس قبر تو کوئی خیر نہیں نکلنا، یہ بتانا پڑتا ہے، پھر کیا کریں۔ تو اب مزار اقبال کے مجاوروں کی حیثیت اختیار کرنے کی بجائے خود اقبال کی خانقاہ سے بھی باہر نکل کر رسم شبیری ادا کرنی ہوگی، اور اس کے لیے انہیں اس ہمت و جرت، محنت و مشقت، ایثار اور قربانی اور بے نفسی اور بے غرضی کے علاوہ جو کسی بھی عظیم مقصد کے لیے لازمی اور لابدی ہیں حسب ذیل عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یعنی ایک تو یہ درویشی اختیار کرنی پڑے گی، وہ تو نکلنا ہی پڑے گا، وہ مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، وہ تو ایک تبلیغ والے نکلتے ہیں ہمارے ہاں، ان کا آپ کو پتہ ہی ہے پھر کتنی، وہ اگر سے روزے پہ ہی جاؤ تو تب بھی اوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ اولاً جس دین، یعنی اس کے علاوہ جو عملی اقدامات ہیں وہ یہ، اولاً جس دین و شریعت کے نام لیوا اور علم بردار ہیں، یعنی ظاہر ہے اگر دوسروں کو دین کی دعوت دینی ہے، ایک تحریک کے اندر دین کا رنگ بھرنا ہے تو اس کے علم بردار بن کے تو جانا پڑے گا، اس پر خود عمل پیرا ہونا۔ یعنی وہ کیا جو مودودی صاحب نے کہا تھا کہ جو اس ملک میں اسلام غالب دیکھنا چاہتا ہے پہلے اپنے 6 فٹ کے بدن پر اسلام غالب کرے، تو خود عمل پیرا ہونا۔ اور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں گا کہ اقبال کے مداحوں اور شیدائیوں کے لیے سب سے مشکل اور کٹھن مرحلہ یہی ہے۔ ان کے لیے تو داڑھی رکھنا مشکل ہے، تو اس طرف آنا تو ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود اقبال کی بے عملی کو سند کا درجہ دے دیا ہے۔ کہتے اقبال خود جڑا نا اپدیشک سی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی، تو اس کو گویا یہ سند دے دی۔ اب یہاں پہ پھر دیکھیں، نوٹ کریں کہ جیسے وہ بات آئی تھی کہ کوئی شے آپ کو بری لگتی ہے تو ضروری نہیں ہے وہ کامل بری ہو، اس میں کوئی خیر کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، آپ کو وہ خیر کا پہلو اس بری شے سے بھی نکال لینا چاہیے۔ تو یہاں اب اس کے اپوزٹ آ رہا ہے کہ کسی میں اچھائی ہے، بھلائی ہے، وہ اچھا لگتا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ کامل اچھا ہو، اس میں بھی کوئی پہلو کمی کا ہو سکتا ہے، کوئی پہلو جو ہے برائی کا ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو برائی سے یا کمی کے پہلو سے بچانا ہے۔ لیکن انہوں نے تو اسی کو سند بنا لیا کہ اقبال نے چونکہ عمل نہیں کیا تو ہمیں بھی عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ قطع نظر اس سے کہ خود حضرت علامہ نے اپنی بے عملی اور تن آسانی کا ہمیشہ ایک کمی کی حیثیت سے برملا اعتراف کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسی کوئی عمل نہیں کر دے، مطلب یہ انہوں نے فخریہ تو نہیں بیچ میں، انہوں نے اپنے آپ کو، یعنی اس کو ایک اپنی کمزوری، اپنی کمی، اپنی کوتاہی کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے، اور اسے کبھی سند کی حیثیت سے پیش نہیں فرمایا۔ ان کے فکر کے علو و عظمت کے پیش نظر ان کی بے عملی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اچھا، یہ اب ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کہی ہے کہ دیکھیں ایک آدمی ہے، اس میں محنت کا جذبہ ہے، علم کا حصول کا جذبہ بھی ہے، شوق بھی ہے، کچھ صلاحیت بھی ہے، لیکن یہ چیزیں اس کی ایوریج ہیں، مطلب وہ بالکل تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں اس کی۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے، اس میں عمل کا بالکل کوئی جذبہ نہیں ہے، لیکن وہ علم کے اعتبار سے اس سے چگنا اوپر ہے، تو اس کا عمل اور اس کا علم جمع کر کے بھی اس کے علم جتنا نمبر نہیں لے سکتا۔ تو اب اس اعتبار سے جب آپ ناپیں گے تو اس کے جو ہے وہ پوزیشن بہتر ہو جائے گی، یہ زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ مستند ہو جائے گی اس کی وہ حیثیت۔ تو اس اعتبار سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اقبال کا علمی مقام اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے کہ اگر ان کی عمل میں کمی بھی تھی تو وہ ان کا علمی خود ایک عمل کی مثال ہے، یعنی وہ بات کہہ دینا ہی بڑا مشکل ہے جو اقبال کہہ لیتے تھے۔ بلکہ بلا مبالغہ مجھ ایسے لاکھوں انسانوں کا عمل ان کی بے عملی پر نچھاور کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرا کون ہے جو اس کا مدعی بن کر سامنے آ سکے؟ مولانا مودودی مرحوم نے حضرت علامہ کو صوفیاء کے ملامتیہ گروہ سے متعلق قرار دیا ہے۔
یہ نیا کٹا کھولے ڈاکٹر صاحب. یہ بعض صوفیاء ہوتے ہیں. اصل میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے دولت کا نشہ ہے، جیسے ہوتا ہے نا علم کا بھی نشہ ہوتا ہے، یعنی دھوکہ لگ جاتا ہے نا. جیسے بندے کو دولت کا دھوکہ لگ گیا، کسی کو اقتدار کا دھوکہ لگ جاتا ہے، اسی طرح بعض لوگوں کو علم کا دھوکہ لگ جاتا ہے. تو جیسے بعض لوگوں کو علم کا دھوکہ لگ جاتا ہے، اسی طرح بعض لوگوں کو عمل کا دھوکہ لگ جاتا ہے. اور میں تہجد گزار بندہ، جس نے باقی لوگ ستے ہونے نے تو میں راتی کھڑا ہو کے اللہ دے آگے جنا آؤ زاری کر رہا ہوں نا. تو اب یہ مطلب ایک فخر کی بات تو ہو گئی نا، باقیوں سے بہتر ہونے کی بات ہو گئی. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی لوگوں میں عزت تو ہو ہی جاتی ہے، اللہ ان کی عزت بڑھا دیتا ہے. اب اس کے سے انہیں ڈر لگتا ہے کہ میرے اندر وہ غرہ نہ پیدا ہو جائے، تو وہ پھر کچھ نہ کچھ کرتوت کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں برا کہیں، کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں ملامت کریں. تو یہ ایک یوں سمجھے آغاز تو اسی طرح ہوا ہوگا جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا. پھر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو کم ہی سارے ہی ملامتیاں والے کر دینے، مطلب وہ کوئی نیک عمل ہی نہیں کرتے، سارے الٹے کام. یہ رستے کھلے نا چرس کے، پنگ کے، ننگ کے، دڑنگ کے، تو یہ اصل میں یہ اس کے پیچھے یہ وہ ساری چیزیں کہ ہماری ملامت کی جائے. تو ایسے لوگوں کو جن کی سوچ یہ ہوتی ہے، جو شریعت پر عمل نہیں کرتے اس وجہ سے کہ لوگ ہمیں برا کہیں، اچھا نہ سمجھیں، ان کو کہا جاتا ہے یہ ملامتی ہے، یعنی یہ اپنی ملامت کرانا چاہتے ہیں. تو اب علامہ اصل میں جو مودودی صاحب نے بات کی ہے اس کو سمجھیں کہ جو بلند فکر علامہ اقبال نے دی ہے، اگر ان کا عمل بھی کچھ ہوتا تو پھر لوگ تو ان کی کہیں پوجا ہی نہ شروع کر دیتے. یعنی وہ تو پھر بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کامل قسم کی شخصیت بن جاتی. یہ اللہ کی حکمت نہیں تھی، لہٰذا وہ عملی اعتبار سے کمزور رہے. اور مودودی صاحب کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو عمل میں پیچھے رکھا ہے تاکہ لوگ مجھے اتنا نہ پریز کرنے لگ جائیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ صوفیاء کے ملامتیہ گروہ سے متعلق قرار دیا ہے، جو اپنے عمل کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپانے کے لیے بے عملی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں یہاں تک بھی نہیں جاتا بلکہ اسے اس قاعدہ کلیہ کے ذیل میں شمار کرتا ہوں کہ نابغہ لوگوں کا عمل بالعموم ان کے فکر کے ساتھ نہیں دے سکتا. اس لیے کہ فکر اتنی بلند ہوتی ہے کہ عمل وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تاہم اصل بات یہ ہے کہ حضرت علامہ ہمیں وہ فکر دے گئے ہیں جو اس دور کے لاکھوں نہیں کروڑوں باعمل لوگ بھی نہیں دے سکتے تھے. فکر کی اہمیت گویا عمل سے بڑھ کر ہے. لیکن اب اس فکر کو عملاً بروئے کار لانے کا اولین تقاضا شرط اول قدم این است کہ مجنون باشی، یعنی اس کام کی پہلی شرط یہ ہے کہ پاگل ہو جا، مجنون، دیوانہ ہو جائے، تجھ پہ جنون، یعنی لوگ سمجھیں کہ یہ بس ہر طرف سے کٹ کے اس طرف کا ہو گیا ہے. کہ مصداق اس اسلام پر بالفعل عمل پیرا ہونا ہے جس کی تعبیر حضرت علامہ نے یوں فرمائی کہ عاشقی محکم شو از تقلید یار. یہ جو عشق ہے، محبت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پختہ ہوتی ہے دوست کی تقلید کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعداری کرنے سے محبت کا تقاضا پورا ہوتا ہے. اس ضمن میں اس مغالطے پر مستضاد جس تضاد کا مظاہرہ علامہ مرحوم کے حلقہ بگوشوں میں نظر آتا ہے، اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ بالفرض وہ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ علامہ نے نہیں رکھی. یعنی علامہ کے ساتھی یا ان کے شہدائی یا ان کے مداح داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ علامہ نے نہیں رکھی تھی. تو اسی دلیل کے تحت اپنے گھروں میں پردہ کیوں نہیں راج کرتے، حالانکہ اس موضوع پر حضرت علامہ کے افکار و آراء بھی نہایت واضح اور روز روشن کی طرح آیا ہیں، اور ان کا عمل تو اس سے بھی کہیں زیادہ روشن و تابناک ہے. خود انہوں نے اس معاملے میں اس ضمن میں اس وقت مزید کچھ عرض کرنے سے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ اس دور میں حضرت علامہ کے اس شعر کا مصداق کامل میں ہوں کہ کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند. یہ وہ دور ہے نا جب ڈاکٹر صاحب نے پردے پہ باتیں کی تھی تو پھر وہ مظاہرے بھی ہوئے تھے اور کافی کچھ ہوا تھا. تاہم یہ صرف ایک مثال ہے کہ آسکن سے گلستان من بہار مرا. ثانین، یعنی پہلا کام تو یہ کہ خود اللہ کے بندے بنو،
وہ تحریک چل رہی ہے، خطرہ ہے، مضر ہے، راستہ روک نہیں سکتے، اس میں ایمان داخل کر سکتے ہیں، ایمان داخل کرنے کے لیے فکر اقبال بڑی کارگر ہے، لیکن اس کے لیے پہلا قدم اقبال کے مدعوں کو اٹھانا چاہیے، اور پہلے قدم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ خود اس فکر پر عمل پیرا ہوں، اس پر جو ہے نا اپنے وجود پر اس کو نافذ کریں۔ دوسرا، ثانیاً اس عظیم مقصد کے لیے علماء کرام کا تعاون حاصل کیا جائے، اور اس ضمن میں حضرت علامہ کی ان تنقیدوں اور لطیف اور مزاحیہ انداز کی ان پھبتیوں کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے روایتی ملا پر چست کیے ہیں، ان کے اس طرز عمل کو نگاہ میں رکھا جائے کہ انہوں نے ہمیشہ علماء حق کا احترام کیا، یہاں تک کہ اپنے تمام تر مرتبہ علمی و فکری کے باوجود بالغ نظر اور وسیع الذہن علماء سے خالص طالب علمانہ انداز میں کسب فیض میں کبھی اپنی توہین یا سبکی محسوس نہیں کی۔ چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی کے ساتھ ان کی خط و کتابت اس پر شاہد و عادل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اقبال جس ملا پہ تنقید کرتے ہیں وہ عام جسے ملا کہتے ہیں اس پر کرتے ہیں، وہ جو واقعی علماء ہیں ان کی وہ قدر کرتے ہیں۔ خصوصاً فقہ و قانون اسلامی کے ضمن میں اس دور میں اجتہاد کے سب سے بڑے داعی اور علم بردار ہونے کے باوجود، یعنی سب سے بڑے داعی یعنی اجتہاد ہونا چاہیے اور اجتہاد کا دروازہ کھلنا چاہیے، علامہ اقبال ہیں، اس کے باوجود انہوں نے خود اپنے آپ کو کبھی مجتہد مطلق نہیں سمجھا، بلکہ اس کے باوجود کہ عربی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا، قرآن ان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھا، اور خود وہ تمام عمر قرآن میں غوطہ زنی کرتے رہے تھے، حکمت دین ان کے ذہن و فکر کی جزو لا ینفک تھی، اور تفقہ فی الدین ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ قانون اسلامی کی تدوین نو کے ضمن میں انہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آیا کہ وہ تنہا اس کے اہل ہیں۔ یعنی وہ جو ہوتا ہے نا، ہمارے بھی ایک ہیں بزرگ، وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے تدوین نو کر رہے ہیں قانون اسلامی کی، اکیلے ہی کر رہے ہیں، لیکن علامہ اقبال کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں کر سکتا ہوں۔ خود قانون دان ہے، قانون پڑھا بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ عربی بھی جانتے ہیں، قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر بھی کرتے رہتے ہیں، حکمت قرآن سے بھی واقف ہیں، لیکن یہ کہ یہ خیال انہیں نہ کبھی انہوں نے پیش کیا۔ اچھا داعی بھی ہیں کہ نیا اجتہاد ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یہ انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں۔ بلکہ کسے معلوم نہیں کہ وہ اپنی حیات دنیاوی کے آخری ایام تک بحقی وقت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست فرماتے رہے کہ وہ کسی طرح لاہور منتقل ہو جائیں تو دونوں مل کر وقت کی اس اہم ترین ضرورت سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ اصل میں ان علوم میں مہارت رکھتے تھے اور ان فنون کو جانتے تھے، اور جدید دور کے تقاضوں سے علامہ واقف تھے، تو ہم دونوں مل کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ نہ تنہا ان کے خیال میں وہ کر سکتے تھے، نہ تنہا اقبال کر سکتے تھے، بلکہ دونوں مل کے یہ کام کر سکتے تھے۔ اس ضمن میں قدیم اور جدید کے امتزاج کی جس قدر فکر اور خواہش حضرت علامہ کو تھی، اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور کی تحریروں میں اس امتزاج کی جھلک دیکھ کر حضرت علامہ نے انہیں دکن کی سنگلاخ زمین سے ہجرت کر کے پنجاب آنے کی دعوت دی، اور اپنے ایک عقیدت مند چودھری نیاز علی مرحوم کے ذریعے 5 دریاؤں کی سرزمین میں ان کے تمکن کی سبیل پیدا فرمائی، یعنی پنجاب میں 5 دریاؤں کی جو یہ، اور یہ کیوں کہ مولانا مودودی کے ہاں کیا شے خاص تھی؟ قدیم اور جدید کا امتزاج تھا، یہ ضرورت ہے اس کے یعنی آپ اگر قدامت پرست ہو جائیں تو اس جدید دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ لیکن ایک بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیں، یہ جو امریکہ میں ابھی ہوا ہے، آپ کو کوئی سمجھ ہے کہ یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیا جنگ ہے؟ ٹرمپ کے کچھ لوگوں نے آ کے جو چڑھائیاں کی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ریپبلکن جو وہ کانگریس والے تھے یا وہ جو عوام نمائندگان میں جو بیٹھے، انہوں نے بھی ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیے۔ وہ جارجیا پہ اعتراض ہوا تھا،
تو جب یہ ہنگامہ ہوا اس کے بعد وہ اعتراض ہی انہوں نے واپس لے لیا. چل اعتراض حالانکہ انہوں نے کیا تھا کہ بھئی ہمیں اعتراض ہے. اس کے بعد ایک اور ریاست پہ اعتراض ہوا تھا, وہ بھی اس پہ بھی کوئی اسی طرح کا چیز, ایک وہ پھر رہ گیا, وہ اس پہ ووٹنگ ہوئی. اور یہ پہلے پہ بھی وہ جارجیا پہ ہوا تھا, تو اس پہ جب ووٹنگ ہوئی تو ووٹنگ میں وہ جو ریپبلکن پارٹی کے لوگ تھے, یعنی ٹرمپ کی پارٹی کے لوگ, انہوں نے بھی ادھر ووٹ دیا. 60 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا, یعنی یہ اعتراض کے حق میں, اور باقی پتہ نہیں 172 کے 73 نے جو ہے اس کے خلاف ووٹ دے دیا. یعنی 150 سے اوپر تھے وہ جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دے دیا, اور اس میں ان کے لوگ بھی شامل تھے. یہ اس میں ہوا ہے جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہے اس کے اندر یہ ہوا ہے. اچھا, دوسری طرف یہ کہ جو اگلی ریاست تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اعتراض تو تھا لیکن ہمارے کچھ لوگوں نے اپنا اعتراض واپس لے لیا ان ہنگاموں کی وجہ سے, جو ہے کہ اعتراض ختم, چھٹی. تو تیسرا وہ پنسلوانیا کے کیا بلا ہے اس کی کچھ وہ ہوا ہے اس میں, اور اس پہ بھی ووٹنگ ہوئی ہے اور وہ بھی خلاص ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور تقسیم ہے, یہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن کی تقسیم نہیں تھی, یہ کوئی اور تقسیم ہے. اس اور تقسیم کو سمجھ لیجئے کہ مغرب میں بھی, صرف امریکہ میں نہیں, یورپ میں بھی ایک ایسا گروہ ایک عرصے سے روبہ عمل ہے, اور کہ جو اس ساری جو بھی جو سیکولرزم ہے یا جو لبرل اقدار ہیں ان کا مخالف ہے. وہ روایت پرست گروہ ہے, وہ معاشرے کو واپس پرانی روایت پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. پرانی روایت کا مطلب کیا ہے کہ جناب پہلے بھی تو کوئی پادری ہوتے تھے نا, تو پھر یہ اٹھیں تحریک یا علوم تو رینائنسنس اور یہ وہ, تو پھر اس کے بعد یہ سارا ان کی نظر میں یہ گند شروع ہوا ہے, تو یہ اس میں سارے برابر ہو گئے, تو یہ ہو گیا, یہ سب غلط ہے. اصل یہ گورا وائٹ مین, وائٹ سپریمیسی, اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چرچ اور وہ ساری جو عیسائی کرسچن روایت ہے اس کا احیاء یہ ہے, اور اس کے پیچھے وہاں کے مذہبی ہیں. تو وہ اس کا تعلق ریپبلکن اور اس ڈیموکریٹک کے ٹکراؤ سے نہیں ہے, اس چیز کے ساتھ ہے. اب اس تناظر میں دیکھیں کہ یہی شے ہندوستان میں ہوئی ہے. ایک کانگریس پارٹی ہے, کانگریس پارٹی جو ہے وہ سیکولر پارٹی ہے, اور اس کے اندر پھر وہ چلتا رہا, اور اب آ کے ابھر کے جو چیز سامنے آئی ہے وہ بی جے پی ہے, جو در حقیقت ہندوستان کی بنیاد پرست پارٹی ہے. جیتے الیکشن ہے لیکن وہ ان کے اندر بنیاد پرستی رچی بسی ہے. وہ ہندو مت کا احیاء چاہتے ہیں اور اس کی حکومت چاہتے ہیں, اور پھر انہی کا یہ ملک سمجھتے ہیں. وہ باقیوں کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ سیکنڈ ریٹ, وہی غلامی والا تصور کہ وہ اگر سیکنڈ ریٹ سٹیزن بن کے رہتے ہیں تو رہیں. اسی لیے تو وہ بل لے کے آئے تھے, وہ جو پچھلے جس پر ہنگامہ ہوا تھا. یہ ہندوستان ہے, اور یہی عالم اسلام میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں, اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہی ہیں. اور یعنی اب وہ بڑی بڑی شخصیات ہیں, ان کا کیا نام لوں, لیکن سلسلہ ان کا جا کے مغرب سے جڑتا ہے. اس بات کو سمجھ لیں, یہ 2 کام ہوئے ہیں. ایک کام یہ ہے کہ مغرب میں رینائنسنس ہوا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں پادری یا جو بھی وہاں کی پاپائیت تھی وہ ختم ہو گئی. ختم نہیں ہو گئی, ہم کہتے ہیں ختم ہو گئی, وہ وقتی طور پہ دب گئی. وہ چنگاری اندر موجود تھی, انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا کام کیا, اب وہ ظاہر ہو رہی ہے, ریورسل ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ پھر آئے گا, ابھی تو ہے نا لبرلزم, تو اس کا اینٹی جو ہوگا وہ کیا ہوگا, فیشزم آئے گا, جبریت آئے گی, یہ آزادی سلب ہو جائے گی, اور وہ پرانا جو ڈکٹیٹرشپ والا دور ہے اس کی طرف مراجعت ہو رہی ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اچھا, وہ اس عمل کا نتیجہ یہ تھا کہ جب وہاں یہ حقوق انسانی کا تصور آیا تو یہاں پہ احیائی تحریکیں اٹھیں. انہوں نے کہا یار ہمارا بھی ایک حقوق کا تصور ہے, اسلام نے بھی کوئی سیاسی نظام دیا ہے, اسلام کا بھی کوئی معاشی نظام, یہ تحریکیں اٹھیں. یہ تحریکیں قدیم اور جدید کا امتزاج تھی, انہوں نے بہت سی چیزیں مغرب سے لی ہیں. اب یہاں پہ کچھ ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب, جیسے ہم نے تو سنا نا ڈاکٹر صاحب کی فکر میں پتہ نہیں کیا بھی تھا, فلانا بھی تھا, ایک وہ جدیدیت بھی تھی, ایک چیز یہ تھی کہ اس میں ظاہریت تھی, ٹھیک ہے جی, ایک اس میں اعتزال تھا, ایک اس میں پتہ نہیں خارجیت تھی, اور ایک اس کے اندر جو ایک جرم ڈاکٹر صاحب کا تھا وہ یہ کہ اس میں جدیدیت بھی تھی.
تو وہ جدیدیت کا امتزاج جو ہے وہ مولانا مودودی کے یہاں بھی تھا. یہی جدیدیت جو ہے نہ کسی درجے میں علامہ اقبال کے یہاں بھی تھی. تو یہ ہے وہ پوری سوچ کہ جو جدیدیت کی ہر سوچ ہر صورت کو ختم کر دینا چاہتی ہے، اور ان کی لفاظیاں اور ان کے بڑے لمبے لمبے مضامین اور اس کے اندر جو الفاظ کا ہیر اور پھیر ہے. تو اس کے جو یہاں پہ جو سب سے اونچی شخصیت لاہور میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے جو استاد ہیں، جو ان کے استاد ہیں حسن عسکری صاحب، ان کی روایت جو ہے وہ انہی جو پادری ہیں مغرب میں ان سے جا کے جڑتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی جدیدیت مخالف تحریک موجود تھی. بڑے لائق فائق لوگ تھے جو اس جدیدیت کی مخالفت کر رہے تھے اور وہ اندر اندر چل رہی تھی. اور اب اس جدیدیت کی مخالفت کا نتیجہ، جدیدیت تو ختم ہوگی، چلیں آپ کر لیں گے ختم، توڑ دیں گے، پھوڑ دیں گے، یہ سارا نظام گرا دیں گے، تو پھر نکلے گا کیا؟ پاپائیت نکلے گی نا. اچھا اب یہاں پہ نوٹ کیجئے، ہمارے ایک سوچ لوگوں کی ہے، یہ ہمارے یہ والے طبقے میں بھی ہے، وہ حسن عسکری والا طبقہ جو نیچے ہے اس میں بھی ہے یہ بات. اچھا یہ بات ہم نے باسط بلال صاحب لوگوں سے بھی سنی ہے، یہ جو ہمارے ڈاکٹر یوسف رضا جی ادھر چلے گئے تھے، ان کے یہاں بھی یہ بات ہے کہ یار یہ گاڈ لیس سوسائٹی ہے. یہ کون سی سوسائٹی ہے؟ گاڈ لیس سوسائٹی ہے. ہاں جی، گاڈ لیس سوسائٹی ہے. تو یار وہ جو پادری گاڈ کی بات کرتے ہیں، بڑے جی والے گاڈ کی، ان کا تو ساتھ دینا چاہیے نا. تو پھر انہیں پادریاں تھلے، اور یہ پادریوں کا خدا وہ ہے جس کی نفی قرآن نے کی ہے. تو اس پہ بڑی پیاری بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہی ہے. اس نے کہا یار ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اس جدید تہذیب نے آ کے لا الہ تو کر دیا نا، تم الا اللہ کر دو. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تم واپس وہ بات لے کے آنا چاہتے ہو جو پادری خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان کو تو اکھاڑ کے اس جدید تہذیب نے پھینکا ہے نا. اب یہ پورا جو ہم نے پڑھا اس میں کیا بات تھی؟ آپ اس میں ایمان کی تلوار داخل کر دو. نیام تو ہے نا خالی ہاتھ میں. وہ جو یہاں پہ خباثت کی تلوار گھسی ہوئی تھی وہ انہوں نے نکال کے پھینک دی ہے. آپ کے لیے جگہ خالی کریے، روم کریٹ ہو گیا ہے، اب آپ اس میں ایمان باللہ کی تلوار داخل کرو. آپ کہتے ہو نہیں ہم پادریوں ہی کی تلوار دوبارہ داخل کریں گے. تو یہ کون سے عقل کی بات ہے؟ تو بہرحال یہ ابھی یہ جو بھی جھگڑا ہوگا دنیا میں، یہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہونی ہے، یہ اس قدیم اور جدید کے جھگڑے کے نتیجے میں ہوئی. اب امریکہ تو غیر مستحکم ہونے جا رہا ہے. یہ ابھی تو اس کے جو 10-12 دن ہیں، دیکھیں یہ کیا کچھ لنکا ڈاتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ تحریک نہیں ختم ہوگی، یہ اتر بھی گیا. تو اندرا گاندھی بھی تو ایک دفعہ ہار گئی تھی نا، اور بی جے پی بھی ہار گئی تھی. اب جو دوبارہ آئی ہے تو کیسی آئی ہے؟ تو اس لیے یہ تحریک امریکہ سے اب نہیں ختم ہوگی، اس کے عدم استحکام کا آغاز ہو چکا ہے. اور یہ یاد رکھیے امریکہ کا عدم استحکام صرف امریکہ کا عدم استحکام نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا عدم استحکام ہے. تو مولانا مودودی کو علامہ اقبال نے اس لیے بلا کے وہاں پہ آباد کیا کہ ان میں قدیم و جدید کا امتزاج ہے. تو اس جنگ کو ٹال کون سکتا ہے، برج کون کر سکتا ہے قدیم و جدید کو؟ جن میں امتزاج ہو، جن میں دونوں چیزیں جمع ہوں. یہ وہ جگہ تھی جہاں ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو پلیس کرتے تھے. یہ وہ جگہ تھی جہاں ڈاکٹر صاحب نے مودودی صاحب کو بھی پلیس کیا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جسے ہم انحراف کہتے ہیں، تنظیم کھسکی ہے اور وہ قدیم کی طرف گئی ہے. مجھے حضرت علامہ کے اس اقدام کا پس منظر نظر آتا ہے ان کے اس قطعے میں. اچھا جو آج بھی ان کے مرکز کی زینت بنا ہوا ہے کہ بیاتا کارئی امت بسازیم کمارے زندگی مردانہ بازیم چنا نالیم اندر مسجد شہر دلے در سینہ ملا گدازیم. بیا کا مطلب تاکہ کار ای امت، اس امت کا کام، سازیں بسازیں سازگار کریں، سنواریں، بنائیں، بگاڑنے کے مقابلے میں سنوارنا. کمارے زندگی کا جوا، یا یہاں پہ اس کا مطلب بازی، زندگی کی بازی. مردانہ بازیں، مردوں کی طرح کھیلیں، بازی کھیلیں، یعنی مقابلہ کریں. چنا نالیم، ابھی وہ کیا مقابلہ کرنا ہے، یعنی بندوق اٹھانی ہے یا کیا کرنا ہے؟ چنا نالیم، اس طرح نالا فگن ہوں، آؤ بقا کریں، روئیں چیخیں چلائیں، اندر مسجد شہر کی مسجد کے اندر جا کے رونا ہے. کہاں جا کے رونا ہے؟
شہر کی مسجد کے اندر جا کے چیخنا چلانا ہے اور ایسا مرثیہ کہنا ہے اور ایسا رونا دھونا کرنا ہے کہ دل در سینہ ملا گدازیں. یہ جو ملا کے دل میں سینے کے اندر رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کوئی گداز پیدا ہو جائے. وہ کوئی عام دل نہیں ہوتا کہ بڑا جلدی اس میں گداز پیدا ہو جائے. بہت خاص قسم کا رونا پڑے گا تب جا کے. اچھا یہ کس کے ذیل میں یہ بات کہی ہے کہ آپ کو علماء کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو یعنی ایک طرف وہ قدیم و جدید کا امتزاج چاہیے ہوگا، تو آپ جدید ہو وہ قدیم ہے تو آپ کا جوڑ ہو جائے، تو ان کا دل نرم نہیں ہوگا آپ کے لیے. وہ تو بڑا ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، وہ تو جواب ہی نہیں دیتے، پتھر بول لیتے ہیں، وہ تو بولتے بھی نہیں. تو لہذا وہ شان استغنا ہے. یہ نا کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تے محراب مسجد سو گیا کون؟ انہوں نے کہا جا چھوڑ، میں کوئی جواب نہیں، سکتا پہ. اصحاب کہف ویسے بھی سوتے رہتے ہیں. تو ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، مسجد کی دیواریں بولی. انہوں نے کہا فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون؟ چلے ہم تو یہاں محراب میں آ کے سوئے نا، یہ فرنگیوں کے بت کدے میں جو ہے کون کھو گیا، یعنی جدید بندہ ادھر کھو گیا. تو اب ان کا امتزاج کرنے کی ضرورت ہے. ان کی بھی اچھی چیزیں لو، ادھر سے بھی اچھی چیزیں لو، اس کو جوڑو، تو علماء کو ساتھ ملاؤ. لیکن افسوس کہ مولانا مرحوم نے، یعنی کون سے مولانا؟ نہیں ہاں مولانا مودودی نے بر صغیر کے مسلمانوں کی قومی جدوجہد کے نقطہ عروج کے آغاز پر تو یہ کہہ کر قومی سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ میں مسلمانوں کا نہیں صرف اسلام کا کام کرنا چاہتا ہوں. یعنی جو تحریک پاکستان تھی اس میں مولانا مودودی شریک نہیں ہوئے. کیوں؟ یہ مسلمانوں کا کام ہے، آپ مسلمانوں کے حقوق کی کوشش کرو، میں اسلام زندہ کرنا چاہتا ہوں، لہذا میرے پاس اس کام کے لیے وقت نہیں ہے. لیکن قیام پاکستان کے بعد اسلام کے کام کے لیے قومی ہی نہیں خالص سیاسی راستہ اختیار کر لیا. اس پر تو اس وقت میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ کاش کہ ایسا نہ ہوتا اور مولانا مرحوم قیام پاکستان کے بعد بھی اپنے سابق انقلابی طریقہ کار ہی پر عمل پیرا رہتے. تاہم فکر اقبال کے شیدائیوں کی توجہ اس جانب مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی اہمیت حضرت علامہ کو اس وقت محسوس ہوئی تھی وہ آج بھی نہایت اہم ہے، اور قدیم و جدید کے محکم امتزاج اور علماء حق کے تعاون و اشتراک کے بغیر پاکستان کی قومی سیاست کے دائرے کے رخ کو اسلام کی جانب موڑنا ناممکن ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ نے قدیم و جدید کو جوڑا نہیں ہے، ملکی سیاست کے رخ کو اسلام کی طرف موڑا نہیں جا سکتا. تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو قدیم کی طرف جائیں گے، ہم جدیدیت کو بالکل نزدیک نہیں پھٹکنے دیں گے، تو در حقیقت وہ انقلاب سے دستبردار ہو گیا، در حقیقت وہ اسلام کے غلبے سے لا تعلق ہو گیا. آخر میں ہاں البتہ یہ فساد ضرور ہوگا، وہ تو پوری دنیا میں ہوگا، صرف یہیں. یہ قدیم و جدید کی جنگ صرف یہی نہیں ہوگی، یہ قدیم و جدید کی جنگ پوری دنیا میں ہوگی. ایک وقت میں نے ایک بات، خیر وہ تو تنظیم والوں کو تو لکھ کے بھی دی تھی، ویسے بھی کہی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جو بھی ہوتا ہے نا، کوئی بڑی تباہی آتی ہے اس سے پہلے رسول بھیجتے ہیں. وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم رسول بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں دیتے. تو یہ دنیا میں جو تھرڈ ورلڈ وار ہونے جا رہی ہے، اس میں تو لاکھوں لوگ، کروڑوں مریں گے، ہو سکتا ہے ارب تک تعداد پہنچ جائے. تو اس سے پہلے متنبع کس نے کیا؟ تو متنبع کرنے والی یہ شخصیات ہیں، یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے. یہ جو ساری یہی تحریکیں ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ یہ قدیم و جدید کا امتزاج تھیں اور ہیں. ان کی دعوت قدیم والوں نے بھی رد کر دی، علماء نے بھی رد کر دی، اور ان کی دعوت کو جدید والوں نے بھی رد کر دیا. تو ایک جگہ پہ تو میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو جب مولانا مودودی سمجھا رہے تھے تو اس وقت تو نہیں سمجھا، کسی نے پرواہ نہیں کی. تو اب طالبان سمجھائیں گے تو سمجھ جدید کو پھر اب آگے طالبان ٹکرے ہیں نا، تو اب بھگتو ان کو. اور اسی طرح جب آپ کے پاس مولانا مودودی جیسی شخصیت تھی تو علماء نہیں مانے تو اب پرویز مشرف کو بھگتو. سمجھ آئے نا؟ جدید پھر اب وہ ہے نا، تو قدیم اب پھر طالبان ہے. تو بیچ میں کوئی نہ ڈاکٹر اسرار ہے نہ مولانا مودودی ہے. تو ان لوگوں کو چھوڑنے کا یعنی لازمی نتیجہ، یعنی خود اس کے
جو اس کے سسٹم کے اندر یہ موجود تھا کہ اب آپ کو انتہا پسندوں سے پالا پڑے گا. جو معتدل مزاج تھے ان کی آپ نے قدر نہیں کی. تو اگلا مرحلہ تو پھر یہی آنا تھا. آخر میں جملہ شرکائے مجلس طویل سما خراشی کے لیے معذرت خواہی کے ساتھ ساتھ کارکنان مرکز مجلس اقبال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مجلس اقبال میں شرکت کی دعوت دے کر میرا اعزاز اور اکرام بھی فرمایا. پھر اس کے تقریباً میرا خیال ہے 10 سال کے بعد ہی دوبارہ اعزاز فرمایا ہے کیونکہ ڈوز کافی ہیوی ہو گئی تھی. اور مجھے یہ موقع بھی عنایت فرمایا کہ اپنا درد دل ایسے منتخب روزگار حضرات کی محفل میں بیان کر سکوں. اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کے مطابق سب سے آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے بھی 3 دن کی مختصر مدت کے اندر اپنے خیالات کو قلم بند کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور میرے ساتھیوں کو بھی ہمت دی کہ اسی قلیل عرصے میں اس کی طباعت کا مرحلہ طے کر لیا. یہ کمپیوٹر کا دور نہیں تھا. اگر ہم سے کوئی خیر بن آئے تو یہ سب اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے اور خطا ہوتی ہے تو ہمارے نفوس کی شرارت سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.